شاہراہ کامیابی. اس کتاب یعنی شاہراہ کامیابی کا آج ہم حصہ 1 یعنی حصہ اول کا تعارف پیش کر رہے ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کیجیے. نمبر 2، اپنی ذات کی حقیقت کو پہچانیے یعنی سیلف ڈسکوری کریں. اور نمبر 3، ایک روشن خواب دیکھیے. نمبر 4، مثبت سوچ اور مثبت عقائد اپنائیے. اور نمبر 5، اپنے فیصلے خود کیجیے. نمبر 6، ناکامیوں سے سیکھیے. اور آخری بات، شاہراہ کامیابی پر محتاط رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فائز حسن سیال صاحب کی کتاب شاہراہ کامیابی. ساتھیو، یہ جو شاہراہ کامیابی ہے نا، یہ فائز حسن صاحب کی کتاب 2011 میں آئی تھی. کتاب کا ٹائٹل تھا دا روڈ ٹو سکسیس. اس کا اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا شاہراہ کامیابی یعنی کامیابی کی شاہراہ. یقین کریں یہ کتاب جو ہے نا 2011 اور 2012 میں ہی یہ کتاب 1-2 سالوں میں ہی 11 سے 12 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھی. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب محض موٹیویشن والی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب پریکٹیکل وزڈم والی کتاب ہے. یہ اپلیکیشن والی کتاب ہے. اس کتاب میں اپلیکیشن کے رولز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک، تو پہلا اصول ہم ڈسکس کر رہے ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کیجیے. یعنی جو بندہ کامیاب ہوا ہے وہ بندہ اپنے فیلڈ میں محض اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ وہ ذمہ دار تھا. جب آپ ذمہ دار ہوتے ہیں، ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تب آپ کامیاب ہوتے رہتے ہیں. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں یعنی اپنی زندگی کے ڈرائیور بنیں. جب آپ اپنی زندگی کے ڈرائیور بنیں گے تو آپ اپنے فیصلوں، اپنے معاملات اور اپنے ایکشن کی ذمہ داری کو قبول کریں گے. ٹھیک. دوسری بات، اپنی ذات کی حقیقت کو پہچانیے. ساتھیو، سیلف ڈسکوری سالوں سے سنتے آئے ہیں اور جب تک سیلف ڈسکوری نہیں کریں گے تو سنتے ہی رہیں گے. اچھا، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو سیلف ڈسکوری کے چھوٹے چھوٹے سوالات دیتی ہے. آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اپنی ڈسکوری، اپنی دریافت، اپنی شناخت کریں. ٹھیک. تو دوسری بات یہ تھی، یا دوسرا اصول کامیابی کا یہ ہے کہ اپنی ذات کی حقیقت کو پہچانیے. یعنی ارسطوٹل نے کہا تھا کہ نو دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانیے. سوکریٹک بات تھی یہ. آگے دیکھیے جی، کامیابی کا تیسرا اصول جو فائز حسن سیال صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک روشن خواب دیکھیے. ساتھیو، جب تک آپ کے پاس خواب نہیں ہوتا نا، تب تک آپ کے پاس زندگی کے میننگز نہیں ہوتے، ایک ٹارگٹ نہیں ہوتا، ایک گول نہیں ہوتا. یعنی زندگی بے ہنگم، بے سمت، ڈائریکشن لیس ہوتی ہے. جب آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، جب کوئی آپ گول بناتے ہیں، جب کوئی آپ ڈائریکشن طے کرتے ہیں، جب کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، تب آپ کو ایک مقصد مل جاتا ہے، تب آپ کو زندہ رہنے کی وجہ مل جاتی ہے، تب آپ کو ایک ڈائریکشن اور سمت مل جاتی ہے جو آپ کو کسی ایک خاص ڈائریکشن میں لے کے جانے میں مدد کرتی ہے.
اس لیے رائٹر کہتا ہے کہ ایک روشن خواب دیکھیے. ٹھیک. اسی طرح نمبر 4 کامیابی کا چوتھا اصول مثبت سوچ اور عقائد کی تعمیر کیجیے. ساتھیوں یہ بہت کمال بات ہے. میرے ایک دوست ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, بہت کمال ہے. تو ایک دن مجھے کہنا شروع ہو گیا کہ عمران کاش کہ تم یہاں پہ امریکہ میں ہو. یار جو تمہاری سوچ ہے نا, پازیٹیو سوچ والا بندہ کہتا ہے کہ امریکہ میں بڑی ترقی کرتا ہے. یار یہ پاکستان کے ماحول جو ہے نا, یہاں پہ یہ پازیٹیو سوچ نہیں چلتی. یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو بس رپ آف کرتے چلے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو ڈاج کرتے چلے جاتے ہیں. ساتھیوں جو مثبت سوچ ہے نا, یہ بڑی اعلیٰ شے ہے. مثبت سوچ اور تعمیری عقائد, یعنی کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام کرنا, کوئی بھی تعمیری بات کرنا. یعنی اگر آپ نے منہ کھولنا ہے, اگر آپ نے زبان کا استعمال کرنا ہے, الفاظ بولنے ہیں, تو کوئی ویلیو ایڈ کرنے کے لیے بولنے ہیں, یعنی پازیٹیوٹی بولنی ہے. ٹھیک. تو میرے اسٹوڈنٹ تو اکثر میرے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہر کام میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں. یعنی ایک مرتبہ میں نے کہا کہ میں میوزک سننا تو کوئی بڑا پازیٹیو سا میوزک ہو. ٹھیک ہے. میں انگلش کو پڑھا رہا تھا نا, تو بڑا پازیٹیو سا میوزک ہو, تو بچوں نے بڑا انجوائے کیا کہ جی میوزک بھی پازیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب تک آپ کے اندر پازیٹیوٹی نہیں آئے گی تب تک کامیابی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. وقتی کامیابی آپ کہیں نہ کہیں سے آپ کھینچ لیں, ڈھونڈ لیں, لیکن وہ وقتی کامیابی ہوگی. کسی کو ڈاج کر لیا تو ٹھیک ہے, 2 نمبری کر لیا, اگلے کو نہیں پتا چلا تو ٹھیک. تو یہ نہیں کرنا. مثبت سوچ اور تعمیری عقائد اپنائیے. نمبر 5 یہ ضروری بات ہے. میں نا ٹیچر ہوں, میرے پاس اکثر اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, وہ گھر میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فیصلے ہمارے ابا جان نہیں کرتے ہیں, ہمارے چاچو یا ہمارے تایا جان فیصلے کرتے ہیں, ہمارے ماموں فیصلے کرتے ہیں. یعنی ہمارے فیصلے ہمارے والدین نہیں کرتے, اس لیے ہماری اپنے والدین کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی. ٹھیک. تو میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں, پیرنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اپنی زندگی کے فیصلے آپ خود کریں. اچھا یا برا ہم سیکھ ہی جاتے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن جب وہ فیصلے آپ کے اپنے ہوں گے تو آپ ذرا جلدی ٹریک پہ آ جائیں گے. جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. اس لیے کامیابی کا 5واں اصول جو فائز حسن سیال صاحب نے بیان کیا ہے کہ اپنے فیصلے خود کیجیے. اور نمبر 6 کامیابی کا اصول نمبر 6 ناکامیوں سے سیکھیے. ساتھیوں ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی تھی. زمانہ ہو گیا, ہمارے ہاں ناکامی کی ہی پہلی سیڑھی بنتی ہے. ناکامی کے بعد ایک اور ناکامی, اس کے بعد ایک اور ناکامی, اس کے بعد ایک اور ناکامی. کیونکہ ہمارے پاس اپنی ناکامیوں کو بیٹھ کر ان کا تجزیہ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. جو لوگ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے وہ لوگ کامیابیوں سے دور دور اور دور دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو جہاں پہ ناکامی آئی ہے اس ناکامی کو سمجھیے کہ کیوں آئی ہے, کیا غلطی ہوئی ہے, کس کی غلطی سے ہوا کام, کیوں غلط ہوا, کس کی وجہ سے غلط ہوا, یہ کیا ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. اور کامیابی کا 7واں یعنی آخری اصول شاہراہ کامیابی پر محتاط رہیے. یقین کریں یہ والا اصول میرا فیوریٹ اصول ہے. جب کبھی کوئی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے نا تو میں کہتا ہوں شاہراہ کامیابی پر محتاط رہیے. یعنی بڑے محتاط ہو کے چلنا ہے کہ ایک آپ کی ادھر بھی کھائی ہے اور ادھر بھی کھائی ہے. اگر آپ نے تھوڑا سا اپنی زندگی کی گاڑی سے نظر ہٹائی تو آپ یا ادھر گئے اس کھائی میں یا ادھر گئے, آپ چل رہے ہیں صراط مستقیم کے اوپر سیدھے. اگر تھوڑی سی آپ نے ادھر کی ہے اپنی گاڑی ادھر کی تو آپ ہزاروں فیٹ نیچے کھائی میں جائیں گے.
اس لیے شاہراہ کامیابی پر محتاط رہیں، یعنی اپنے فیصلے کرنے میں محتاط، اپنے خواب دیکھنے میں محتاط، اپنی سیلف ڈسکوری کرنے میں محتاط رہیں، اپنے مثبت عقائد اور مثبت سوچ کو اپناتے ہوئے بہت احتیاط کریں، یعنی جو عقائد آپ اپنا رہے ہیں ان میں احتیاط کریں۔ ہر کام میں کامیابی محتاط لوگوں کا خاصہ ہے۔ کہا جاتا ہے نا، اسلام نے کہا، ہائے ہائے، قرآن حکیم میں ہے کہ بے شک انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو جلد باز نہیں ہونا یعنی محتاط ہونا ہے، احتیاط سے چلنا ہے، کیونکہ اگر کامیابی چاہیے تو آپ کو شاہراہ کامیابی پر محتاط ہونا پڑے گا۔ جی جزاک اللہ جی۔